سیدے ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آپ سب لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان یہ مذہب کے ماننے والوں کا ملک ہے، مذہب کا احترام کرنے والوں کا ملک ہے، یہ ناستک لوگوں کا ملک نہیں ہے۔ اس ملک میں مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے دیش کی ترقی میں، تعمیر میں، اس کی خوشحالی میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد جو دستور بنایا گیا بابا صاحب امبیڈکر کی سرپرستی میں، نگرانی میں، ان کی ادھیکشتا میں، اس دستور کے اندر یہ صاف لکھا ہوا ہے دفعہ نمبر 25 اور 26 میں کہ تمام مذاہب والے اپنے اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کریں گے، اور وہ مذہبی معاملات جو ایک مذہب والوں کے آپسی معاملات ہوتے ہیں، مثلا ہمارے یہاں شادی کیسے ہوگی، ہندو بھائیوں کے یہاں شادی کیسے ہوگی، سکھ ہیں، جین ہیں، پارسی ہیں، عیسائی ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ انتقال کے بعد ہم کیا کریں گے، وہ کیا کریں گے، ہمارے مذہبی ادارے جو ہیں، ہماری مسجد ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، دوسرے مذاہب والوں کے مندر ہیں، گردوارے ہیں، گرجا گھر ہیں، ان کے مخصوص معاملات جو ہوں گے، ان مخصوص معاملات کو کہتے ہیں پرسنل لا۔ مسلمانوں کے مخصوص معاملات مسلم پرسنل لا، ان کی حیثیت، ان کی تعداد 1% بھی نہیں ہے، 99% دستور ایک ہے، سیم ہے۔ کرمنل کے تمام دفعات سب کی یکساں ہیں، سول معاملات سب کے لیے یکساں ہیں، ملک کا پورا نظام سب کے لیے یکساں ہے، اور دستور میں مکمل اس کی ضمانت لی گئی ہے، کسی مذہب میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دستور کی دفعہ نمبر 44 میں دستور ساز کمیٹی نے حکومت کو کچھ نصیحتیں کرنے کے ساتھ ساتھ جان و مال کا تحفظ یقینی ہو، تعلیم فری ہو، روزگار عام ہو، بیماروں کا علاج فری ہو، ان تمام چیزوں کے ساتھ جب دیش ترقی کرتے کرتے ترقی یافتہ ممالک کے دوڑ میں شامل ہو جائے اور یہاں کی عوام پسند کرے اس چیز کو، بخوشی راضی ہو، تو پھر ایک جیسے نظام کے بنانے پر غور حکومت کر سکتی ہے۔ ان تمام چیزوں کا دور دور تک کوئی تذکرہ نہیں، تعلیم کے فری ہونے کوئی تصور نہیں ہے، جان و مال کے تحفظ صورتحال آپ کے سامنے ہے، بے روزگاری آپ کے سامنے ہے۔ ان تمام باتوں کو پس پش ڈال کر کے ایک تماشا کرنے کے مقصد سے لا کمیشن کے توسط سے یہ شوشہ چھوڑا گیا، گزشتہ مہینے کی 14 تاریخ سے لے کر 14 جولائی، ایک مہینے کا ٹائم دیتے ہوئے کہ آپ لوگ یہ بتلائیں کہ یکساں سول کوڈ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، کیا فارمیٹ ہے، کیا سسٹم ہوگا، کن چیزوں میں چینجنگ ہوگی، کچھ نہیں۔ البتہ سیکنڈ دروازے سے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی فلاں چیز میں چینجنگ ہوگی، فلاں چیز میں چینجنگ ہوگی، فلاں چیز میں چینجنگ ہوگی، گویا کہ یکساں سول کوڈ کا مطلب مسلمانوں کے مذہبی معاملات کے اندر مداخلت کر دو، باقی جو چیزیں جہاں پڑی ہیں۔ حالانکہ اس کی بھی مخالفت ہوئی، ہمارے مشرقی صوبوں نے، ناگالینڈ نے، میزورم وغیرہ نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، پنجاب نے، سکھ برادری نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، لیکن مان نہ مان میں تیرا مہمان، ہم سے رائے مانگی گئی ہے۔ اب اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمام لوگ اس کے نقصانات پر، اس کے ملک کے لیے نقصان دہ ہونے پر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہمارے سارے بڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ لا کمیشن کے میل میں اس سسٹم میں جا کر کے آپ اپنے موبائل سے اس سسٹم کو کھولیں گے، جس سسٹم کا طریقہ آپ کو بتلایا جا رہا ہے ابھی بہت آسان ہے۔ ہم میں سے ہر شخص، مرد و عورت، اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ کل اور پرسوں 2 دن باقی ہیں، اور ہمارے بعض احباب کو میں متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں، ہمارے مہاراشٹر میں تو کافی غنیمت ہے ماشاءاللہ، کسی حد تک بیداری بھی ہے، کام بھی ہو رہا ہے، جیسا ہونا چاہیے یہاں بھی نہیں ہو رہا، لیکن دیگر صوبوں کے اندر تو بہت ہی بری صورتحال ہے۔ ہوا کیا ہے، اعلان تو ہوا ہے، پیغام تو گیا ہے، لیکن زمین میں اتر کر عملاً نوجوانوں کے موبائل میں کس طرح ڈالنا ہے اور کس طرح اس کو فارورڈ کرنا ہے، یہ سسٹم نہیں بتلایا گیا۔ وہ سسٹم بتلایا جا رہا ہے آپ کو۔ سسٹم نہیں بتلانے سے مراد نوجوانوں سے رابطہ کر کے
جو میں سسٹم بتلا رہا ہوں آپ کو، یہ سسٹم تنظیموں نے ڈالا ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ روڈ پر چل کر، نکڑ نکڑ رک کر کے، چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے، چائے کی دکان میں جا کر کے 10 20 نوجوانوں کو اس کا طریقہ سمجھایا جائے۔ الحمدللہ جہاں اس کو اپنایا گیا ہے بڑے مفید اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ خود میں نے ذاتی طور پر شہر کے بہت بڑے حصے کا دورہ کیا، جہاں جہاں میں گیا لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور خوشی کا اظہار کیا۔ میں درخواست کرتا ہوں کل اور پرسوں 2 دن باقی ہیں، آئندہ آنے والا جمعہ تمام مسجد میں ہمارے اسپٹ ساتھی نماز کے بعد بیٹھ جائیں، اور جن لوگوں نے اب تک جواب نہیں ڈالا ہے ان کے موبائل سے لے کر کے ان کو سکھلا کر بتلا کر جواب ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا دینی، مذہبی اور اسلامی فریضہ ہے۔ وقت نکل جانے کے بعد سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ لگے گا نہیں۔ میں آپ کا ساتھی، آپ کا خادم مفتی محمد حذیفہ قاسمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔